Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले welcome and thank you very much once again for joining us in time. That's the best thing I have ever have appreciated for other people as well. My participants, I always love them to be on time. तो हम start लेते हैं हमारी आज की ट्रेनिंग का। जो लोग दुख्तर के प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, they are much familiar with how we keep on doing these kind of trainings. जो नए लोग हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको वेलकम। थोड़ा सा तारुफ करवाती जाऊँ दुख्तर का और बिलीवर्स का एंड व्हाई वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। सबसे पहले एज यूजुअल आई एम हुमैरा सैयद, आई एम द ट्रेनर एंड साइकोलॉजिस्ट एंड चेयरपर्सन दुख्तर फाउंडेशन। आप सबको हमारे घर पे बहुत ज़्यादा खुशामदीद। हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर। नाउ व्हाट आर लाइफ स्किल्स? एज द नेम शोज, everything that we need to know to live a better life. So everything comes in it. जो आपको आता है हम आपसे सीखते हैं, जो हमें आता है हम आपको सिखाते हैं। बिलीवर्स लाइफ स्किल्स ट्रस्ट एज द नेम शोज ये भी इसी हवाले से काम कर रही है, ट्रेनिंग्स के ऊपर काफ़ी अरसे से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। दुख्तर फाउंडेशन ने नया इस ट्राइब को ज्वाइन किया और हम क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक ही पॉइंट के ऊपर काम कर रही हैं, एक ही मिशन के साथ काम कर रही हैं, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू हैव अ जॉइंट वेंचर कि लेट्स हैव द ट्रेनिंग्स टुगेदर, लेट्स हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट टुगेदर और दुनिया को दिखाएं कि हम सॉफ्ट स्किल्स के ज़रिए भी मुआशरे में किरदार साजी को कैसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग पीपल द हार्ड थिंग्स, द रिसोर्सेज। हमारे साथ हैं अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब जो कि चेयरमैन हैं बिलीवर्स लाइफ स्किल्स ट्रस्ट के और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सेल्फलेसली काम कर रहे हैं बहुत अरसे से और एक पैशनेट ह्यूमन बीइंग हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज के हमारे ट्रेनर, क्या कहूँ इनकी तारीफ में, माशाल्लाह अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग। जो बेस्ट थिंग मुझे इनके बारे में लगती है, ही इज़ सच अ नाइस एंड सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। बात करते हैं तो सुनने को दिल करता है, इसीलिए हमने आज उन्हें अपने साथ बुलाया कि वो बोलें और हम उन्हें सुने और हम सीखें कि हमें बोलना कैसे चाहिए और फिर उनके बोलने के बाद उनको सुनना सीखें कि हम सुनने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। डॉक्टर अजीम शान है हमारे साथ, वंडरफुल ट्रेनर हैं, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीम शान साहब आपका हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जैसा कि नाम से जाहिर है बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोग सुनेंगे और सीखेंगे उनसे बहुत सारी बातें। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवरसेल्व्स। हम सब मिलके जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक इस तरह की पॉजिटिव चेन है जो हमें रिटर्न में मिलेगी और हमें पॉजिटिविटी रिटर्न में मिलेगी। मैं एक ही लाइन के साथ वाइंड अप करूंगी एंड देन आई विल गो टू डॉक्टर साहब कि इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इन लास्ट ईयर, you will keep getting what you were getting in last year. So if you want to bring a change in your life from now onwards, अगर कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। इसी नोट के साथ मैं चलूंगी डॉक्टर अजीम शान साहब की तरफ। सर प्लीज। जिम्मेदारी की जब आपने बात की तो तकरीबन ये कई दिन हो गए जब हमारी डिस्कशन हुई थी बिलीवर्स लाइफ स्किल्स ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से, तो अब्दुल अजीज भट्ट साहब से बात हुई। हमने उनसे कहा कि इसी अरसे में एक कौमी अदारे के जवाल की बात शुरू हुई जिसे बेहतर करने के लिए उस कौमी अदारे के लिए जो है हमने एक अच्छे बड़े जो है ना हाई इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म से हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि इतनी जल्दी इतना बड़ा अदारा कैसे जवाल पजीर हो गया। तो हम ये डिस्कशन हो रही थी, पाकिस्तान के हायर ऑफिशल्स जो है इसमें बातचीत कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस अदारे की तबाही उन 4 अफराद की गैर जिम्मेदाराना रवैया था जिसकी बिना पर उन्होंने 4 अफराद को मेरिट पामाल करते थे, मेरिट से हटकर अकरबा परवरी को फरोग देते हुए नेपोटिज्म से अमल करते हुए उन्होंने इन अफराद को
نامناسب جگہ کے اوپر جو ان کے منصب کے ضرورت نہیں سے میچ کر رہی تھی، جو ان کی ڈیوٹیز کے ساتھ ان کی کوالیفیکیشن کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تھی، اس پہ رکھ دیا۔ ابھی کل جمعہ کی نماز کے لیے میں نکلا، جمعہ کی نماز کے لیے ظاہر دفتر سے گیا تھا، تو وہ ایسا وقت تھا کہ بہت مختصر وقت میں وضو بھی کرنا اور جماعت بھی لینی تھی۔ خطبہ اردو کا ہو چکا تھا اور اب درمیان میں کچھ وقت تھا۔ وضو کر کے ایک تو پہلے وضو میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ جو ہے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جگہ گیلی ہو رہی تھی، دوسرے شخص کے لیے جو ہے مشکل تھی۔ جب وضو کر کے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے نماز کے لیے بیٹھنے لگا تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے ابھی یہ کافی ٹائم مجھے لگے گا، کیونکہ تمام لوگ دھوپ کی وجہ سے، صرف دھوپ کی وجہ سے وہ پیچھے انہوں نے صفیں باندھی اور جو ہے سب لوگ خطبے میں پیچھے کھڑے ہوئے۔ اگر وہ ذرا سی ذمہ داری کا احساس کرتے تو ایک بڑی سنت پوری ہو سکتی تھی کہ جو خطبے کا حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سنو، ترتیب سے سنو، تو وہ جو ہے ہمیں کھڑا ہی رہنا پڑا اس جگہ کے اوپر جہاں جوتے گئے تھے۔ معاشرے کی کل پوچھ رہا تھا کہ طبقات فی الارض کیا ہیں۔ طبقات فی الارض کہتے ہیں کہ مختلف طبقات ہیں ہماری زمین کے اوپر، ان طبقات میں اپنی اپنی ذمہ داری اپنے اپنے مقام کے اوپر رہتے ہوئے پوری کرنی۔ جن لوگوں نے ان ذمہ داریوں کو کما بہو پورا کرنے کی کوشش کی ہے، آج وہ معاشرے میں مہذب اور ترقی یافتہ اقوام کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں نا، معاشرے میں آپ نے اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جو آپ کو معاشرتی، عمرانی، جغرافیائی احوال کے ساتھ اور اس سے متعلق جتنی چیزیں ان کے ساتھ آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں۔ آپ کی رسپانسبلٹیز یہ بنتی ہیں کہ بطور ماں آپ نے کیا کردار ادا کرنا ہے، بطور باپ کے آپ نے کیا کردار ادا کرنا ہے، بطور اولاد آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ معاشرے میں باپ ہیں تو باپ کا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے کہ آپ کی اولاد معاشرے میں ایک اس مقام کے اوپر کھڑی ہو کہ آپ کو ان کے مستقبل سے کوئی خطرہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو یہ نہ لگ رہا ہو کہ کل یہ معاشرے کا کوئی بہت کا ناکام فرد نہ ہو۔ یہ ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ نے یہ جراثیم کردار کی بہترین کردار کے اپنی نسل کو فراہم کرنا۔ بطور ڈاکٹر میرا کام ہے کہ میں مریضوں کا خیال رکھوں، یہ میری ذمہ داری ہے، معاشرے نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ بطور استاد میری ڈیوٹی ہے کہ جو مضمون میں نے تیار کرانا ہے، جس مضمون کو مجھے پڑھانا ہے، میں اس مضمون کی پوری تیاری کر کے آؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے مختلف معاشروں کا، مختلف مذاہب کا، مختلف جو ہے اقوال کا، مختلف روایات کا مطالعہ کرنا پڑے گا تاکہ میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں۔ جو لوگ اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے خادم کے طور پر پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں عموماً عوام کو کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اپنے 31 سالہ اس سروس کے دور میں یا زندگی کی اس دوڑ میں نے جہاں جہاں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، وہاں مجھے سہولت ملی۔ جس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، سہولت مجھے ملی ہے۔ بس یہ سہولت دوسروں کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کا احساس کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی محنت پہلی ترجیح وہ تربیت سازی تھی، کردار سازی تھی. اب ایک باشعور، یعنی وہ ایک باشعور معاشرہ بنانا چاہتے تھے. باصلاحیت انہوں نے اس گھوڑے دوڑانے والی قوم کو، اس پانی پہ لڑنے والی قوم کو ایک باصلاحیت قوم میں بدل دیا تھا. بہت مختصر دور میں صرف احساس ذمہ داری پیدا کر کے صحت مند معاشرہ ہو گیا تھا، مہذب اور منظم معاشرہ ہو گیا تھا. وہی لوگ جو کبھی جو ہے جھگڑوں میں، اس میں مبتلا تھے، وہی صحت مند مہذب معاشرہ کہلانے لگا. یعنی جس کی مثال ہم آج بھی دے رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ ہم معاشرے میں اس ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے تو معاشرہ بھیڑ کی شکل اختیار کر جائے گا، گروہ کی شکل اختیار کر جائے گا. بھیڑ اور گروہ سے آپ اشرف المخلوقات ہونے کی توقع نہیں کر سکتے. آپ اس سے کسی کی معاشرتی فلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی. سر ہی سینگ کہ کچھ پرابلم ہے ان کی طرف انٹرنیٹ کی. ان کا کوشچن یہ تھا کہ یہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے یہ ہم اپنے کڈس میں اور ہم اپنے یوتھ میں کس طرح انسٹل کر سکتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر سیکھنے کے عمل تک ماں ہماری تربیت گاہ، ماں ہماری شخصیت کو پروان چڑھا رہی ہے، ماں ہماری شخصیت کو بنا رہی ہے، وہ ہماری کردار سازی کر رہی ہے. وہ جو دیکھ رہی ہے، وہ جو کچھ کر رہی ہے، وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جا رہا ہے. 2.5 سال کی عمر میں بچہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. 2.5 سال کی عمر وہ جو کچھ معاشرے میں دیکھتا ہے، جو کچھ اس کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کرتا ہے. میں ایک بہت پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی جو آئی گیس 2 دن پہلے میری نظر سے گزرا. there were like جو زیبرا کراسنگ تھی وہاں پہ، اینڈ آئی واز اسٹینڈنگ آن دا ادر سائڈ اور سگنل بند ہوا تو میں نے دیکھا کہ سگنل مطلب اوپن ہوا، آئی گیس لائک سگنل بند ہوا اور زیبرا کراسنگ آن ہوئی. تو there were 2 kids، مطلب لائک ان کی ایجز ہوں گی 7 and 4 years. 2 بچے آ رہے تھے and they were wearing uniform اور انہوں نے روڈ کراس کر لیا and there was a security guard on the end اور اس نے ان کے پاس گیا چل کے and he kneeled down، بیٹھا اور اس نے ان کے ساتھ کچھ جاپنیز میں کنورسیشن کی and literally these 2 kids went back. انہوں نے زیبرا کراسنگ واپس کراس کی اور اتنی دیر میں سگنل بند ہو چکا تھا لائک زیبرا کراسنگ کے لیے. They waited for 5 minutes and again when the signal was open تو they raised their hand both of them and they crossed the road. تو وہ مجھے سمجھ آئی اس پورے پروسیس کی کہ وہ جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ بیسکلی ان کو ٹیچ کر رہے تھے کہ جب آپ نے روڈ کراس کرنا ہے بیکاز یو آر کڈز اینڈ دیر آر کارس تو آپ شاید ان کو نظر نہ آئیں اور انکانشیسلی somebody can hit you. تو while crossing the road you have to lift your arm. تو ایسا نہیں کہ انہوں نے سنا اور ان کا ٹھیک ہے تھینک یو نیکسٹ ٹائم. They went back and they did the same thing again. اور جب وہ آئے اور اس نے بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ کیا. This is called instilling the habits. ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ this is something that we need to do، اچھا شکریہ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے اور اس دفعہ ہم سگنل کراس کر لیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلس ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. بہت ساری ایگزامپلس ہیں، بے شمار باتیں ہیں کرنے والی. بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا، آپ نے اپنی کوالٹی ٹائم دیا اور سنا ہمیں اور پارٹیسپیٹ کیا. ہم آگے انشاءاللہ دختر فاؤنڈیشن اور بلیورز لائف اسکلز ٹرسٹ ہم مل کے اس طرح کے ڈسکشن پینلز اور ڈسکشن سیشنز لاتے رہیں گے. اپارٹ فرام دیٹ جو کہ ہم انٹریکٹیو ٹریننگز کرتے رہے ہیں پاسٹ میں دختر کے پلیٹ فارم سے، وہ بھی جاری رہیں گی. اسی طرح کی ایکٹیویٹی بیسڈ ٹریننگز بھی ہوتی رہیں گی. آئی نو کہ وہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے، having the trainings, having the activities involving the participants and discussion is another very important factor. ہم مل کے بیٹھے ہیں، ہم اسی طرح کے ڈسکشنز کرتے رہیں گے، اسی طرح کے پینلز لاتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے. ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی ایک ڈسکشن سیشن ہم رکھنے لگے ہیں ود ان 4 to 5 days.
جس میں ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے اور آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہم کس طرح کی ٹریننگز، کس طرح کے سیشنز اور کس طرح کی ڈسکشنز لے کے آئیں. اور پھر آپ ہی لوگوں میں سے ہمیں بہت سارے ٹرینرز بھی ملنے والے ہیں انشاءاللہ. I know many of the participants who want to have the participation in trainings. Most welcome. Let's do it and let's create a positive impact in the society. Thank you very much for Thank you. joining us. Thank you everyone, each and every one of you.